نوید نے عروبہ کا نام لیا تو فرزانہ کی آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ ایک لمحے میں ساری امیدیں مٹی میں دفن ہو گئیں۔ نوید نے فرزانہ کو کہا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا تم عروبہ کو میری دلہن بناؤ گی؟ فرزانہ نے اپنے آنسوں کو بڑی مشکل سے روکے رکھا، پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تاکہ اس کے اندر کا درد کوئی جان نہ سکے، اور پھر ہمت کر کے بولی، تم نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے، میں کیسے ٹال سکتی ہوں؟ تمہیں اپنی محبت ضرور ملے گی، اب فکر نہ کرو، تمہاری کزن ہے نا؟ نوید فرزانہ کی بات سن کر خوش ہو گیا، پھر دونوں گھر چلے گئے۔ فرزانہ جو کب سے آنسوؤں کو ضبط سے سنبھالے ہوئے تھی، گھر جا کر یہ ضبط ٹوٹ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے زاروں قطار روتی رہی، اپنے اندر سے نوید کے ملنے کی امید آنسوؤں کی صورت میں بہا دی۔ رو رو کر آنکھوں میں سوجن دکھائی دے رہی تھی۔ عروبہ نے کہا، کیا بات ہے باجی، آپ کی آنکھیں سرخ لگ رہی ہیں؟ فرزانہ نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہے، شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ عروبہ نے بہن کو اداس دیکھا تو بولی، نہیں باجی، چھپائیں مت، بتائیں کیا بات ہے؟ فرزانہ نے غصے میں کہا، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ جب ایک بار کہا ہے کہ کوئی بات نہیں تو بار بار کیوں پوچھ رہی ہو؟ عروبہ چپ ہو گئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب فرزانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دل کی بات سب سے چھپائے گی، کیونکہ اب اس کی بہن کا معاملہ ہے۔ فرزانہ سوچ رہی تھی، اگر نوید کو مجھ میں دلچسپی نہیں تھی تو کیوں میرے اتنے قریب آیا، کیوں میرا اتنا خیال رکھا؟ میرا دل جو محبت کا پیاسا تھا، کیوں اسے سیراب کیا؟ وہ سب ایک ہمدردی تھی کیا؟ وہ مجھ پر ترس کھا کر ایسا کرتا تھا؟ کسی پیاسے کو صرف پانی کا جام دکھا کر پھر وہ پانی کسی اور کو پلانا زیادتی نہیں ہے کیا؟ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ نوید صرف عروبہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں اسے وہ دلاؤں جو وہ چاہتا ہے۔ فرزانہ نے اس سلسلے میں